أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سوگ میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 116 سے 119 تک پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا وقالوا اور وہ کہتے ہیں یا وقالوا اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ کہ اللہ نے بنا لیا ولدن اولاد کہ اللہ نے اولاد بنا لی اپنے لیے، سبحانہ پاک ہے اللہ اولاد سے، وقالوا اور انہوں نے کہا یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین نے تین قسم کے گروہ ہے، تینوں مراد ہے، یہودی ایک، عیسائی دو، مشرکین مکہ تین، ان سب نے اس طرح کی باتیں کی۔ اتخذ اللہ ولدن کہ اللہ نے اولاد بنا لی، ولدن جمع ہے ولد کی، اولاد بنا لی، سبحانہ پاک ہے وہ اولاد سے، بل لہو بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، کل لہو وہ سب اسی کے، قانتون فرمان بردار ہے، قانت معنی فرمان بردار، قانتون اس کی جمع ہے، بدیع السماوات وہ ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، بدیع ایجاد کو کہتے ہیں، ایک ایجاد ہے اور ایک تخلیق ہے، ایک ابداع ہے اور ایک تخلیق ہے، تو یہاں پر لفظ بدیع ہے، تخلیق نہیں ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ بدیع یا ابداع اثر نو بغیر کسی مادے کے کسی چیز کو پیدا کرنا، اور تخلیق یعنی خلق مادے سے کسی دوسری چیز کو پیدا کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، یعنی مٹی پہلے اللہ نے بنائی پھر اس سے انسان بنایا، تو یہ تخلیق ہے، اور آسمان اور زمین کا اللہ موجد ہے، یعنی بغیر کسی مادے کے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب وہ قضا فیصلہ کرتا ہے، امرًا کسی کام کا، کسی بات کا، امر واحد اس کی جمع امور آتی ہے، فَإِنَّمَا تو بے شک یقول لہو کہتا ہے اس سے کن کہ ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں جانتے، یعنی جو مشرک ہے، جو کفار مکہ ہے، جو جاہل ہے، ان پڑھ ہے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، صرف پیغمبر سے کیوں کرتا ہے، او تأتینا یا ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، آیتن کوئی نشانی، کوئی معجزہ، صرف پیغمبروں کو کیوں آتی ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین اسی طرح کہا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان کے بات کی طرح، یعنی اس طرح کے بے جا مطالبات پہلے کافروں نے بھی کیے تھے۔ تشابہت قلوبہم ان سب کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان سب کافروں کے دل، قلوب قلب کی جمع، قد بینا الآیات یقیناً ہم نے واضح کر دی ہے آیتیں، آیات آیت کی جمع ہے، لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا آپ کو اے نبی علیہ السلام، بالحق حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا، ولا تسألو اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اے نبی علیہ السلام، عن اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں، اصحاب جمع ہے صاحب کی، جحیم جہنم کو کہتے ہیں، جہنم والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا،
محترم سامعین، مختصر خلاصہ سن لے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی کر دی کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس میں تردید ہے تین گروہوں کی۔ یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور عیسائیوں میں سے گروہ نے یہ بھی کہا کہ بی بی مریم اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان سب کی تردید اللہ نے کر دی ہے کہ سبحانہ، کہ اللہ پاک ہے اولاد سے۔ اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہو، اور اللہ تو صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے لیے اولاد کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اصلی بات یہ ہے کہ پیغمبر اور فرشتے اور کائنات اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، یہ سب اللہ کی مملوک اور مخلوق ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے تو وہ خالق اور مخلوق کا ہے، رازق اور مرزوق کا ہے، مالک اور مملوک کا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے فرمان بردار ہیں۔ آگے اللہ اپنی قدرت بیان کرتا ہے کہ میں نے آسمان اور زمین کو ایجاد کیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اتنے بڑے آسمان، اتنے اونچے آسمان اور اتنی وسیع اور بڑی زمین انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ تو جو اللہ ایسا قادر ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اللہ کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں، اسے کہتا ہوں ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہو جا یا کن کا جو لفظ ہے، یہ ضروری نہیں کہ اللہ اس سے کہے کہ ہو جا، بلکہ اس میں یہ کنایا ہے اس کام کی تیزی سے، کہ جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کے ارادے کے ساتھ ہی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ جیسے دوسرے کا اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کا آنا ایسے ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا اور پلکوں کا جھپکنا، یہ ایسے اتنی سرعت کے ساتھ۔ پھر آگے مشرکین مکہ کی ایک بیجا مطالبہ، اس کا تذکرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ کیوں بات نہیں کرتا؟ وہ فرشتوں سے بات کرتا ہے اور پیغمبروں سے بات کرتا ہے، تو ہمارے ساتھ کیوں بات نہیں کرتا؟ یا ہمارے پاس قرآن کیوں نہیں آیا؟ کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا جس سے پیغمبروں کے پاس ہے؟ تو اللہ جواب دیتا ہے کہ یہ پہلے کافروں نے بھی اس طرح کہا تھا۔ ان کے دل مطلب یہ کہ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ ان کے اس مطالبے کو پورا کرے، لیکن ان کے اس مطالبے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر ان کا مطالبہ پورا ہو جائے تو یہ ایمان لائیں گے، بلکہ یہ ان کی ضد اور ان کے عناد کی نشانی ہے کہ پہلے کافروں نے بھی اس طرح کے مطالبات کیے تھے، لیکن جب ان کے مطالبے اللہ نے پورے کر دیے تب بھی وہ ایمان نہیں لائے، تب ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ باقی اگر کوئی نشانیاں مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک نہیں، دو نہیں، بہت ساری نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہے۔ اس قرآن کے اندر بہت ساری معجزات ہے، بہت ساری دلائل ہے اللہ کے وجود اور قدرت کی اور رسالت کی۔ تو یہ اگر کوئی شخص ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ کافی ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، مطلب دین اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا یعنی جو اس پر ایمان لائے، اور ڈرانے والا جو اس سے انکار کرے۔ اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کی تبلیغ کا ان پر اثر کیوں نہ ہوا اور آپ کے ہوتے ہوئے یہ جہنم میں کیوں گئے؟ نہیں، آپ کے ذمہ تبلیغ ہے، اللہ کی دعوت ہے اور تبلیغ ان کو کرنا ہے، باقی اس کے بعد ایمان لانا نہ لانا یہ ہر انسان کا اپنا فعل ہے، لہذا آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بحیثیت مسلمان تبلیغ کرنا یہ ہمارا فرض ہے، باقی اس پر کسی کو مجبور کرنا، زبردستی کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔